مصعب پہلے تو کسی مقام پر یہ موئے مبارک شریف کی زیارت کروائی جاتی تھی، مگر اب تو موئے مبارک کی بڑی کثرت ہے اور کئی لوگوں کے پاس موئے مبارک موجود ہیں. کیا یہ سب واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں؟ اللہ اکبر. اس دور کا المیہ بھی ہے. دیکھیے حضرت شاہ صاحب اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور ہمارے محترم و معزز علماء، مشائخ اور سننے والے بھی بہت سنجیدہ فکر لوگ ہیں. ہم تبرکات کا انکار نہیں کرتے، یہ یاد رکھ لیجئے، بلکہ ہم تو دلائل دے رہے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم تبرکات کو مانتے ہیں، لیکن آج کل جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے نا تو لوگوں نے، کئی بندے ایسے ہماری معلومات میں ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس 400 ہیں، اگلے سال میں نے 500 تبرکات کرنے ہیں. میرے پاس 500 ہیں تو میں نے 800 کرنے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں نے 11ویں کے 1100 کرنے ہیں. اور خدا کے بندے تو کہاں سے کرے گا؟ یہ ایک المیہ تو ہے. تبرکات اصلی ہی ہوں تو تبھی اس کی برکت ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. آج کل کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں حل ہونا چاہیے. لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے حضور، عوام کو کیا پتا. میں کہتا ہوں صرف جذبات نہیں بھائی جان، عقیدت کو لوٹا جا رہا ہے. اللہ باقاعدہ طور پر چادریں بچھائی ہوتی ہیں، زیارت کرتے جاؤ اور پیسے دیتے جاؤ. تم نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے. اس میں سمجھنے والی بات جو حضرت حافظ صاحب وہ یہ ہے، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھیں تو آپ کی تو زاہدانہ اختیاری زندگی سی. ٹھیک ہے، اگر ہم تبرکات کی اتنی کثرت لوگوں کے سامنے بیان کریں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بوقت ضرورت چیزیں استعمال کرتے تھے، ہم نے تو ساری زندگی لوگوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے ساری زندگی جو کھانا کھایا وہ بھی بہت کم تھا. تو پھر ہم کیسے بتائیں گے؟ اب تو شاید ہی کوئی ملک ہو جس میں 3-3 4-4 درجن نالین نہ ہوں، جس میں 3-3 4-4 درجن آسا مبارک نہ ہوں اور جبے مبارک نہ ہوں. یہ کیا کیا ہے یار تم نے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بالکل صحیح. تو اگر نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات، یہ محتاط علماء نے فرمایا جتنی کتابیں آج تک ذخیرہ کتب میں موجود ہیں ان کو کھنگالا جائے نا تو ان کی جو تعداد بنتی ہے کل تبرکات کی وہ 50 سے 60 کے قریب ہے. چلو احتیاطاً آپ 100 تبرکات شمار کر لیں، 100 تبرکات. تو یار اگر وہ سارے کے سارے ہیں تو کیا وہ ہر بندے کے پاس الگ الگ آ گئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. یہ کیا کر رہے ہیں یار یہ لوگ؟ یہ عقیدتوں سے بالکل کھیل رہے ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے. اچھا دوسری بات بھی توجہ طلب ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تبرکات آپ قرون اولیٰ کو دیکھ لیں، اس سے لے کر آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کیا گیا اور ان کو سنبھالا گیا. لیکن یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے، باقی بزرگوں کے تبرکات کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر یہ 4 یاروں کے بال مبارک ہیں، یہ 4 یاروں کے جبے ہیں، یہ 4 یاروں کے جوتے ہیں، یہ 5 تن پاک کے بال مبارک ہیں، یہ سیدہ پاک کی چکی ہے، یہ سلائی کی مشین ہے، یہ دروازہ ہے، یہ فلاں. زلفیں پوری زلفیں پور. او اللہ کے بندو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قرون اولیٰ کو اگر دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے تبرکات کو سنبھالا. صحابہ کرام اور تابعین ان کا آپس میں معمول دیکھا جائے تو شاید اکا دکا مثال ملے کہ کسی کا تبرک کسی نے لیا ہو، ورنہ انہوں نے ایک دوسرے کے تبرک کو نہیں سنبھالا تھا. وہ خود ہستیاں ہی تبرک ہوتی تھیں، ان کا وجود ہی تبرک تھا.